والہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین و بعد یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، صلوات بآواز بلند۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں، طبیعت پہ بوجھ سمجھ کے نہیں، یہ خاندان لائق درود ہے، باجماعت ہو کے بلند صلوات کی تلاوت کیجیے۔ اذہان عالی بیدار ہیں، سماعت متوجہ ہیں، تو مجھے اجازت دیں میں بات شروع کرنا چاہ رہا۔ کچھ مومن اس بات سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں نا درود اونچی آواز سے پڑھو، اونچی آواز سے پڑھو۔ درود پڑھنا اظہار مودت ہے، اور اظہار ہمیشہ پرجوش ہی اچھا لگتا ہے، ورنہ اس گھرانے کی سماعت میں شک نہیں، یہ دلوں میں پڑھا ہوا درود بھی سن لیتے ہیں، کیونکہ رہتے ہی دلوں میں۔ زحمت کرنی اگر بات سمجھ میں آئی۔ ان کی سماعت کا معیار اتنا بلند ہے کہ یہ معراج کی بلندیوں پہ بھی ہوں تو زمین پہ چلتے ہوئے بلال کی جوتیوں کی آہٹ بھی سن لیتے ہیں۔ آپ کی زندگی دنیا معرفت میں بصیرت کے جتنے مرضی گھوڑے دوڑا لو، میری آواز صحیح آ رہی ہے مجھے؟ آپ قرآن کی بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ دو، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ 14 منوا رہا ہے، 14 اللہ منوا رہے۔ آپ کی زندگی جو 2-4 ہاتھ اٹھے ہیں، مہربانی جی آپ کی بڑا سفر کر کے آپ تک آیا ہوں، اور اس امید سے کہ آپ بڑا اچھا سنتے ہیں، میں دیکھوں گا۔ اللہ 14 منوا رہا ہے، 14 اللہ منوا رہے ہیں۔ لفظ بڑا خوبصورت کہنے لگا ہوں آپ کے مجمع کے لیے۔ کمال کی بات یہ ہے اللہ اللہ ہو کے بندے منوا رہا ہے۔ آپ کی جو بندہ اس انتظار میں ہے کہ میں کوئی میز پہ ہاتھ ماروں گا یا میں کوئی لمبا سانس بھر کے پڑھوں گا، ہاتھ پیر کی ذاکری مجھے نہیں آتی، میرے پاس یہی ذاکری ہے، یہی آپ تک آئی ہے۔ اللہ اللہ ہو کے بندے منوا رہا ہے، 14 بندے ہو کے اللہ منوا رہے ہیں۔ لو میں اس سے بھی آسان کر دوں، اللہ انہیں منوا رہا ہے جو نظر آتے ہیں۔ وہ بندہ بے نیاز ہے نا جو سمجھ کے نہیں بولا، جو حسین سے مراد پانا چاہتا ہے اگر سمجھ آئے تو بولے ضرور۔ اللہ انہیں منوا رہا ہے جو دکھائی دیتے ہیں۔ کمال نہیں ہو گیا 14 نے وہ اللہ منوا لیا، نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ آپ کی زندگی حافظ آباد والوں، ایک عقیدے کا فرق ہے، صرف ایک۔ میں بڑی ذمہ داری سے ممبر سے بات کر رہا ہوں۔ آج جو ساری دنیا ہم شیعان علی کی دشمن ہوئی ہے، اگر وہ ہمارا ایک عقیدہ سمجھ جاتی تو دنیا کو شیعوں پہ اعتراض ہی کوئی نہ رہتا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک عقیدہ وہ دنیا کو پتہ نہیں چلا۔ جس کو اس عقیدے کا پتہ چل گیا اس کو شیعت کا پتہ چل گیا۔ جتنے اعتراض ہیں وہ اس ایک عقیدے کی وجہ سے جو دنیا کو نہیں پتہ۔ پڑھوں وہ ایک عقیدہ جو باقی مسلمانوں کے پاس نہیں، صرف ہم شیعان علی کے پاس نہیں۔ اگر دنیا کو اس عقیدے کا پتہ چل جاتا تو دنیا ہم پہ اعتراض نہ کرتی۔ وہ عقیدہ یہ ہے باقی مسلمانوں کا صرف ایک محمد ہے، ہمارے 14 ہی محمد ہیں۔ آپ کی زندگی ہے جی، آپ جیو سلامت رہو۔ باقی مسلمانوں کا ایک محمد، ہمارے کم از کم 14 محمد ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کا ایک محمد
محمد ہے، سمجھ ان کو ایک بھی نہیں آیا۔ اور میرا ساتھ دو نا یار، گل بننی ہے جی، جو سارے بولنا ہو تو گل بننی۔ دکھ یہ ہے کہ جن کا ایک محمد ہے، سمجھ ان کو ایک بھی نہیں آیا۔ کسی نے کہہ دیا ہم جیسے تھے، مرضی ہے نا جی، ہاتھ اٹھتا ہے تو بولو سر۔ کسی نے کہہ دیا ہم جیسے تھے، بسم اللہ سرکار، تڑانا میرے واسطے نام ہے۔ کسی نے کہہ دیا ہم جیسے تھے، کسی نے کہا جی پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی نے کہہ دیا غریب ہی بڑا تھا۔ یار میرا ساتھ دو خدا کے لیے۔ کسی نے کہا ہم جیسے تھے، کسی نے کہا ہم اس جیسے ہیں، کسی نے بڑی رعایت کی تو بڑے بھائی جیسے تھے، کسی نے کہا جناب نماز بھول گئے تھے، کسی نے کہا دائیاں دودھ پلا پلا کے پالتی رہی۔ پتہ چلا جن کا ایک محمد ہے، سمجھ ان کو ایک بھی نہیں آیا، وہ اسی محمد کو اپنے جیسا کہتے رہے۔ لو میرے دونوں ہاتھ ممبر پہ ہیں، تو حق بنے تو بولنا، نہ بنے تو بے شک ایسے ہی سنتے رہنا۔ میرا کام ہے پڑھنا، میں پڑھ کے جاؤں گا۔ میرے دونوں ہاتھ ممبر پہ ہیں۔ دنیا والوں کا ایک محمد، دنیا نے اسے اپنے جیسا کہہ دیا۔ ہمارے کم از کم 14 محمد ہیں، ہم نے کبھی کسی محمد کی برابری نہیں کی، ہم نے کبھی کسی محمد کی برابری نہیں کی، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم فلاں محمد جیسے۔ ہمارا علی بھی علی نہیں محمد ہے، ہمارا حسن بھی حسن نہیں محمد ہے، ہمارے ہاں بطول بھی بطول نہیں محمد ہے۔ ہم نے کبھی کسی محمد کی برابری نہیں کی۔ تو بول نہ بول تیری مرضی۔ ہم میں سے کوئی کہہ دے کہ میں فلاں محمد کی گلی کا سگ ہو گیا ہوں، ہم اسے بھی اپنے جیسا نہیں مانتے، کلندر مانتے ہیں۔ مل کے جی مل کے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا۔ یہ ہے مسلمانوں کا نبی، اتنا غریب، نہ گھر میں چاندی نہ سونا، نہ سونے کا بچھونا تھا، یعنی نبی کے گھر میں بستر بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ ہے مسلمانوں کا رسول، میرا ساتھ دینا ہے آپ نے۔ یہ ہے مسلمانوں کا نبی کہ جس کے گھر میں نہ چاندی نہ سونا نہ بچھونا نہ بستر۔ آؤ میرا ساتھ دو، میں آپ سے کہوں ایک جوان ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اس کے گھر میں نہ چاندی ہے نہ سونا ہے نہ بستر ہے نہ بچھونا ہے۔ ایمان سے بتاؤ اسے ایک گھر سے رشتہ نہیں آتا۔ اگر محمد اتنا غریب تھا تو مکے کا گھر گھر اسے بیٹی کیوں دے رہا تھا؟ آباد رہو یار، سلامت رہو، سارے سلامت رہو، آپ کی زندگی ہو سکتی۔ دیکھو جی نبی سب کا ہے، ماننے کا فرق ہے، اور ہم پہ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ جی نبی نو مانتے ہیں پر علی نو بہتا مانتے ہیں، اور ڈب کے مر جا تو سارا کلمہ نہیں پڑھیا کرتے۔ ہمارے کلمے میں اگر علی کا نام رسول سے پہلے ہے، بابا جی دتی کوئی نہیں، کبھی اتنی آسان دلیلہ کوئی نہیں دیتا۔ اگر نبی سے پہلے علی کا نام ہے تو پھر ہم علی کو پہلے مانتے، اور اگر نبی کا نام پہلے ہے تو پھر جو ترتیب کلمے کی ہے وہی ہمارے عقیدے کی۔ توجہ جناب، اتنا غریب ہے محمد، اتنا غریب ہے مسلمانوں کا محمد۔ مولوی کہیں ڈوب کے مر جا، شرم نہیں آتی؟ اسے غریب کہتا ہے۔ کائنات کا امیر علی اپنے دامن سے جس کی نالین صاف کرے وہ غریب نہیں ہوتا۔ بولو یار جنہوں سمجھ آئیے، آپ سارے جی، کائنات کا امیر علی۔ اچھا لفظ آپ جی، آپ کے لیے ایک جملہ اور کہہ دیں، پتہ کتنا امیر ہے نبی؟ دنیا سمجھی نہیں ہم کس محمد کو مانتے۔ ہمارے ہاں معیار مصطفیٰ کیا ہے؟ یاد رکھو، علی کی عظمت، فاطمہ کی عصمت، حسن کا حسن، حسین کی شجاعت، اگر ایک وجود میں آ جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ جڑا اس نبی کا کھاندہ ہوتے بولے نا، جس ایک وجود، آپ تیری جوانی سلامت ہے، جس ایک وجود میں آ جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ ایک جملہ اور پڑھوں امیری کا، کائنات کا اتنا امیر ہے علی نبی، کبھی اپنے
حسنین سے ملنے کے لیے وہ آنگن تطہیر میں آ جائے تو آتے ہی جس کے دائیں قدم پہ علی بائیں پہ زہرا ہاتھ رکھ دے، ایسے بادشاہ کو محمد کہتے ہیں۔ سلامت رہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا جی بچپن بھی غریبی میں گزرا۔ یہ سیرت النبی لکھنے والے جاہلوں نے، بھئی جو میرے نبی کو غریب کہے میں اسے جاہل بھی نہیں کہہ سکتا۔ ابھی پتہ چلے گا نبی کس عزت کا اور کس امیری کا مالک ہے، ابھی میں بتاؤں گا۔ انہوں نے لکھا کہ جناب سرکار کا بچپن بھی غریبی میں گزرا، جوانی بھی غریبی میں گزری۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں نبی کا بچپن گزرا کیسے، پھر خود فیصلہ کرنا محمد امیر کتنا ہے۔ یہ سارے کا ارادہ نا جی، سب کا ارادہ ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بچپن تھا میرے نبی کا، سرکار گم ہو گئے۔ ابو طالب علیہ السلام نے تلاش کیا، نبی نہیں ملے۔ ابو طالب نے اپنے بھائیوں کو، اپنے نوکروں کو، غلاموں کو پورے مکے میں پھیلا دیا کہ جاؤ گلی گلی میں میرے سردار کو تلاش کر۔ خود بھی ابو طالب علیہ السلام تلاش کے لیے نکلے۔ جب پورے مکے میں ابو طالب کو رسول خدا نہ ملے، بچپن ہے میرے نبی کا، تو پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکے کے باہر چلے گئے۔ مکے کے باہر کچھ قبیلے تھے جو مکے کے باہر بیٹھے تھے۔ ابو طالب نے ان قبیلوں میں جا کے اپنے بھتیجے کو ڈھونڈا۔ ایک قبیلے میں ابو طالب گئے تو دیکھا کیا کرسی پہ رسول بیٹھے ہیں، نہ حق بنے تو انہیں بولنا ہے ضرور۔ کرسی پہ رسول بیٹھے ہیں، ہاتھ میں کھجور ہے، آدھی کھائی ہوئی آدھی پکڑی ہوئی، آدھی کھائی ہوئی آدھی پکڑی ہوئی، اور سامنے پورا قبیلہ زمین پہ بیٹھا ٹکٹکی باندھ کے میرے نبی کی زیارت کر رہا ہے۔ ابو طالب نے جیسے بھتیجے کو دیکھا، ابو طالب کا چہرہ گلاب ہو گیا۔ ابو طالب دوڑ کے قریب آئے، بھتیجے کو اٹھایا، اٹھا کے چوما، چوم کے سینے سے لگایا۔ محمد کے ہاتھ سے وہ آدھی کھجور جو کھائی ہوئی تھی ابو طالب نے پکڑی، پکڑ کے واپس کیا۔ میں تجھے بتاؤں میرا نبی جسے تو قریب کہتا ہے وہ تھا کیا؟ ابو طالب نے آدھی کھجور پکڑ کے اس قبیلے والوں کو واپس پکڑا کے ابو طالب نے کہا قبیلے والوں تم نے میرے سردار کو آدھی کھجور کھلائی ہے، آج کے بعد 6 مہینے تک اپنے گھر کا چولہا نہ جلانا، 3 وقت کا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ جی ہاں جی، سلامت ہو۔ کوئی موضوع پسند آیا جی؟ بچپن بھی غریبی میں گزرا، جوانی بھی غریبی میں گزری۔ چلو آپ پہ چھوڑا حافظ آباد والوں، یہ کیسا غریب ہے کہ جس کی بارات جب ملکۃ العرب کے صحن میں اتری، جاگنا محنت ہے، تاریخ ہے جو اب تک آنے والی ہے۔ ملکۃ العرب کے صحن میں جب رسول آئے، ادھر خدیجہ کو پتا چلا کہ نبیوں کا سلطان دولہا بن کے میرے گھر آ گیا ہے، کائنات کا دولہا میرا دولہا بن کے۔ یار کوئی انداز ہے نا جی، ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا پڑھن کا، میرا اپنا ہے، پسند کرو مہربانی ہے، ورنہ پڑھنا میں جی۔ جیسے پتا چلا خدیجہ کو کہ رسولوں کا رسول دولہا بن کے مجھے لینے آ گیا ہے، جو محمد قرآن لینے نہیں گیا تھا وہ خدیجہ لینے گیا ہوا ہے، جو قرآن لینے نہ گیا تھا وہ دولہا بن کے خدیجہ لینے آیا ہوا ہے۔ خدیجہ اٹھی، بی بی نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور رکھ کے جو جملہ کہا، خریدو گے تو سناؤں آپ کو، سارے خریدار ہو۔ بی بی نے سر سجدے میں رکھ کے کہا پروردگار خدیجہ تیرا شکر ادا کرے تو کیسے کرے، پوری کائنات میں جس محمد کی وجہ سے حیات ہے تو نے مجھے اس کی شریک حیات بنا دیا۔ آباد ہو جی، تو نے مجھے اس کی شریک حیات بنا دیا۔ بارات بیٹھی، اندر سے ایک بندہ آیا، غلام آیا ابو طالب علیہ السلام کے پاس۔ ابو طالب حق مہر کیا ہونا چاہیے؟ آؤ میں تمہیں تاریخ سنا رہا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، نبی غریب ہے یا امیر ہے۔ ابو طالب حق مہر کیا ہونا چاہیے، حق مہر کیا ہونا چاہیے؟
ملکۃ العرب کا حکم ہے۔ ابو طالب نے مسکرا کے بے نیازی سے کہا جا خدیجہ سے کہتے جو مانگے گی میرا محمد دے گا۔ نہیں جنہوں سمجھ آئی تو پھر ہوتا اپنا بخت ہے، جنہوں سمجھ کے نہیں بولتا پھر ہوتی اپنی مرضی ہے جی۔ ملکۃ العرب سے کہتے جو مانگے گی میرا محمد، میرا بھتیجا، میرا سردار عطا کرے گا۔ وہ غلام اندر چلا گیا، ایک ابو طالب کا دوست اٹھ کے ابو طالب علیہ السلام کے قریب آئے، اس نے کہا ابو طالب یہ تم نے کیا کر دیا؟ ابو طالب مسکرائے کیا ہوا؟ کہا ابو طالب مانگتا بندہ وہ ہے جو اس کے پاس خود نہ ہو۔ اور سمجھو یار خدا دے واسطے، مانگتا بندہ وہ ہے جو اس کے پاس خود نہ ہو۔ اس کے پاس ہزاروں اونٹ ہے، یہ اونٹ نہیں مانگے گی۔ اس کے گھر میں من و سونا ہے، یہ سونا حق مہر میں نہیں مانگے گی۔ اس کے گھر میں چاندی رلتی پھرتی ہے، یہ چاندی نہیں مانگے گی۔ اس کے پاس ہزاروں غلام ہیں، یہ غلام نہیں مانگے گی۔ اس کے پاس ہزاروں کنیزیں ہیں، یہ کنیزیں نہیں مانگے گی۔ یہ مانگے گی وہ جو اس کے پاس نہیں ہے۔ ابو طالب نے مسکرا کے کہا تو بول نہ بول تیری مرضی۔ ابو طالب نے مسکرا کے کہا یہ بتا وہ کون سی شے ہے جو اس کے پاس نہیں ہے اور مانگ سکتی ہے؟ اس نے کہا اس کے پاس سورج نہیں ہے، مانگ سکتی ہے۔ اس کے پاس چاند نہیں ہے، یہ مانگ سکتی ہے۔ اس کے پاس ستارے نہیں ہیں، یہ مانگ سکتی ہے۔ اور تو نے تو بے نیازی سے کہہ دیا جو خدیجہ مانگے میرا بھتیجا دے گا۔ اگر اس نے سورج مانگ لیا کیا کرے گا؟ اس نے چاند مانگ لیا کیا کرے گا؟ اس نے ستارے مانگ لیے کیا کرے گا؟ اس نے عرش کرسی مانگ لی کیا کرے گا؟ ابو طالب کے چہرے پہ جلال آیا۔ ابو طالب نے کہا خاموش، اپنا منہ بند کر۔ اس پوری کائنات میں اللہ نے کوئی شے ایسی بنائی نہیں جس پہ میرے محمد کی حکومت نہ ہو۔ اچھا زمیندار لوگ بھی ہو آپ میں سے، کسی کے پاس 4 مربع زمین ہو، زیادہ نہیں، 4 مربع زمین ہو، اسے غریب کہتے ہو؟ نہیں کہتے بھئی، سب کا متفقہ فیصلہ۔ صرف 4 مربع کسی کے پاس ہونا اسے غریب نہیں کہتے۔ لو فیصلہ ہو جائے گا۔ مولوی تو نے مسجد میں سپیکر کھول کھول کے تو نے میرے نبی کی غریبی پڑھی، آپ فیصلہ کریں۔ میں بھی مسجد میں ہوں، میں اپنے نبی کی امیری سنانے لگا ہوں۔ میرا نبی معراج پہ گیا، کائنات کا خالق و مالک کہہ رہا تھا حبیبی خلقت الخلق لیجلی، میرے حبیب آسمان تیرے ہیں۔ اور یار بولو جنہوں سمجھ آئیے۔ اور جس کے پاس 4 مربع زمین ہو اسے تم غریب نہیں کہتے، اور اللہ کہتا ہے میرے حبیب آسمان تیرے، زمین تیری، سورج تیرا، چاند تیرا، یہ سب کچھ تیرا، یہ سب کچھ تو لے لے، تو میرا ہو جا۔ یہ سب کچھ تو لے لے، تو میرا ہو جا۔ اچھا جناب ایک اور میرے نال ذرا فیصلہ کرو، آپ کے ملک میں باہر کے ملکوں سے مہمان آتے ہیں، دوسرے ملکوں کا صدر، وزیر اعظم، وزیر مشیر جناب آتے رہتے ہیں۔ دستور کیا ہے؟ جب کسی ملک کا آپ کے ملک میں صدر آئے گا تو استقبال کرنے بھی تمہارا صدر جائے گا۔ جڑا سمجھ گیا میں انہوں پہلے سلام کرتا ہوں، جیو جیو، استقبال کرنے صدر جائے گا۔ آنے والا وزیر ہو تو استقبال وزیر کرے گا، آنے والا وزیر اعظم ہو تو استقبال کرنے بھی تمہارا وزیر اعظم جائے گا۔ مولوی تو نے میرے نبی کو غریب کہا، آپ وضو کر، تو بھی وضو میں بھی کرتا ہوں، تو بھی مسجد میں چل، میں بھی مسجد میں چلتا ہوں، تو بھی سر پہ قرآن رکھ، میں بھی سر پہ قرآن رکھتا ہوں، اور سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو نے میرے نبی کو غریب کہا۔ پوری کائنات میں دستور ہے جیسا مہمان ہو ویسا ہی میزبان استقبال کے لیے جاتا ہے۔ اب اگر فیصلہ ہو جائے کہ نبی غریب ہے تو غریب، امیر ہے تو امیر، مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتا میرا نبی مہمان بن کے عرش پہ گیا تھا، اگر استقبال کسی مزدور نے کیا تھا تو محمد غریب ہے، اگر استقبال اللہ نے کیا تھا تو بتا محمد کیا ہے۔ لفظ کہاں جی؟ جی بزرگا آپ جی، آپ جی، آپ سارے سلامت ہیں۔
مضامن تاریخ کا ذمہ دار 14 دن مکے میں میرے نبی کا ولیمہ چلتا رہا. اور تمہیں پتا ہے ایک دن میں گوشت کتنا پکتا تھا؟ 1000 اونٹ ذبح ہوتا تھا. نہیں تھوڑے ہوندے رہے، تھوڑے نہیں تو حد تے چکو نا یار. 1000 اونٹ، 1000 گائے، 1000 بکری روز ذبح ہوتی تھی. اچھا آپ کے بھی ولیمے کی دعوت آپ لوگوں کو بھی آتی ہے، اس کا دستور ہوتا ہے دعوت آئے تو ولیمے پہ جانا ہے، دعوت نہ ہو تو نہیں جانا. ٹھیک ہے نا جی؟ جتنے بندے لکھے ہوں اتنے بندے لے کے جانے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ وقت لکھا ہوتا ہے، اتنے بجے آنا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد. یہ میرے دونوں ہاتھ ممبر پہ غلط پڑھوں مجھے غازی غرق کر دے، تو نہ بولتے پھر تو جان اور حسین جانے. مجھے عزت حیدر کی قسم 14 دن محمد کا ولیمہ ہوتا رہا اور ابو طالب کا اعلان تھا جو آ جائے، جب آ جائے، جتنے مرضی آ جائے. آپ کی زندگی آپ سلامت رہو، جو آ جائے، جب آ جائے، جتنے مرضی آ جائے. 1000 اونٹ روز ذبح ہوتا تھا. رسول نے ایک دن ہاتھ جوڑ کے کہا چچا اتنا خرچہ؟ پتہ نہیں وہ کون بندہ ہے جو جملہ سن کے چپ کر گیا. چچا اتنا خرچہ؟ ابو طالب نے مسکرا کے کہا محمد تیری شادیاں بہت ہوں گی، میں نے تو ایک ہی کر دی ہے نا. آپ جیو جی سلامت ہو، شادیاں ہوں گی، تمہاری شادیاں ہوں گی، لیکن میں نے تو ایک ہی کر لی ہے. محمد میں تیری ایسی شادی کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں 1.25 لاکھ نبی اپنی امتیں لے کے میرے مہمان ہو جائیں، روٹی تھوڑے نا. جیو پہ سلامت. لے جی فضائل کا آخری جملہ. اتنا کھانا پکنا ہو، یہ ایک دن کا ہے اور 14 دن ایسے ہی چلتا رہا. اتنا کھانا، اتنا گوشت وہ تقسیم کرنا ہو، کھلانا ہو تو برتن بھی بہت سارے چاہیے. لو پھر میں ہاتھ ممبر پہ رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں برتن کون سے تھے، کتنے تھے، اور پھر فیصلہ کر جس کی شادی تھی وہ غریب تھا یا امیر. مجھے نہیں پتا 1000 اونٹ، 1000 گائے، 1000 بکری جن برتنوں میں کھلائی جاتی تھی برتن چاندی کے تھے. اور میرا حق بنتا نا جی، اور میرا حق بنتا ہے، پھر سارے بولو برتن چاندی کے تھے. اب تو بول نہ بول فضائل ختم ہونے والا ہے. جیسے ہی مکے کے لوگ مستقبل کے غنی ان برتنوں میں کھانا کھا کے اٹھتے اور جانے لگتے، دروازے پہ ابو طالب کھڑے ہوتے. ابو طالب آواز دے کے کہتے او مکے کے فقیرو، بولو یار جنہوں سمجھ آئی، او مکے کے فقیرو، او مکے کے گداگرو، کہاں جا رہے ہو؟ ابو طالب کھانا کھا لیا، تیرے بھتیجے کی دعوت ولیمے کی کھا لی، اب جانے لگے ہیں. ابو طالب نے پوچھا کن برتنوں میں کھایا؟ کہا ان برتنوں میں. ابو طالب نے کہا اٹھاؤ اپنے جھوٹے برتن ساتھ لے جاؤ. تمہیں نہیں پتا ہم سید کسی کا جھوٹ گھر میں نہیں رکھتے. اللہ آباد ہو جی، سلامت ہو. 13 ضربوں سے زہرا اجڑ گئی. ابھی محرم ہے، جتنے دن یہ چاند نکلتا ہے غنیمت ہے. اللہ جانے اگلا محرم ہمیں دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو. ہم اسی کو اپنی زندگی کا آخری محرم سمجھ کے مناتے. وعدہ کرو جتنی دیر پڑھوں گا کوئی بندہ شرم کر کے نہ رو. 13 ضربوں نے محمد کی کمائی لوٹ لی. دنیا سمجھتی ہے کہ 13 ضربوں سے حسین مارا گیا. نہیں، یہ 13 ضربوں والی شہادت حسین کی نہیں ہے. پوچھ مجھ سے، 13 ضربوں والی شہادت تو محمد مصطفیٰ کی شہادت ہے. میں بڑا مصائب کا جملہ پڑھیا جنہوں سمجھ آئی. 13 ضربوں سے محمد مصطفیٰ مارے گئے.
13 ضربوں والی شہادت علی کی ہے، 13 ضربوں والی شہادت حسن کی ہے، زینب کی ہے، سکینہ کی ہے۔ پوچھ مجھ سے حسین کی شہادت کون سی ہے؟ حسین کی شہادت 13 ضربوں سے نہیں ہوئی، حسین کی شہادت اس برچھی سے ہو گئی تھی جو اکبر کے سینے میں لگی تھی، جس کے لگتے ہی حسین کی آواز ہے اکبر، اور میرے لال تجھے برچھی لگ گئی، حسین غریب ہو گیا، اکبر اور تجھے برچھی لگی، حسین کی بلائی ختم ہو گئی، اجرکم اللہ، ہو گیا میرے حصے کا مرد، آپ کی ہائے بلند ہو گئی، میرے حصے کا نوکری ہو گئی۔ عزادارو، کبھی زندگی میں اونچی آواز میں نہیں رویا غازی۔ میں آج کے دن پہ آ کے مضمون کو لے جا کے چھوڑوں گا۔ اونچی آواز میں کبھی بھائیوں نے عباس کو روتے نہیں دیکھا، کبھی بہنوں نے غازی کو روتے نہیں دیکھا۔ حالانکہ یہ نہیں کہ عباس پہ ظلم نہیں ہوئی، جب علی کے سر پہ تلوار چلی ہے نا، حسنین کوفے کی گلیوں میں رو رہے تھے، عباس چھپ کے رو رہا تھا۔ ہائے ضرور کرنا جسے سمجھ ہے، آنسو بس میں نہیں ہوتا، ہائے بس میں ہوتی۔ عباس چھپ کے رویا، حسن کو زہر مل گئی، بہن بھائی گلے مل مل کے روتے رہے۔ عباس سامنے آ کے نہیں رویا، دروازے کے پیچھے چھپ کے روتا رہا۔ دل دکھے مجھے معاف کر دینا۔ حسن نے دروازے کی طرف دیکھ کے کہا عباس مجھے پتا ہے تو دروازے کے پیچھے چھپ کے رو رہے ہیں، عباس اندر آ جا، میں نے کوئی زیادہ جینا ہے، عباس اندر آ جا، مجھے زہر مل گیا ہے، میں لمحوں کا مہمان ہوں، میرے سامنے آ کے رو۔ عزادارو، تحلیف پہ ٹکرے مار کے عباس نے کہا کیسے آ جاؤں، اندر تیری بہنوں کے بال کھلے ہوئے، ہائے واسچے نا۔ عزادارو، حسن کی شہادت ہو گئی، بہن بھائی اونچی آواز میں روتے رہے، عباس سامنے آ کے نہیں رویا۔ حسن کے جنازے پہ تیر چل گئے، بہن بھائی روتے رہے، عباس نہیں رویا۔ آؤ سوال کرو مجھ سے، پہلی دفعہ غازی کب رویا؟ اب جس بات پہ عباس رو پڑا ہو، عباس کا علم اٹھانے والا تو پھر ضرور روئے گا نا، وعدہ کر رونے کا۔ میں تجھے جملہ سناؤں، پہلی دفعہ غازی بہن بھائیوں کے سامنے کب رویا؟ 28 رجب تھی، دروازے پہ محمل تھے، حسین عباس کا بازو پکڑ کے عالیہ کے حجرے کے سامنے عباس کو دروازے کے اس طرف کھڑا کر دیا، حسین خود اس طرف کھڑے ہو گئے، حسین نے اونچی آواز میں آیت تطہیر پڑھی، عالیہ نے حجرے کا دروازہ کھولا، بی بی نے پہلا قدم بسم اللہ پڑھ کے صحن تطہیر میں رکھا، جیسے ہی بی بی نے پہلا قدم صحن میں رکھا، دوڑ کے حسین عالیہ کے سامنے آ گئے۔ اب منظر کیا ہے؟ جدھر سے حسین قدم اٹھاتا ہے، کندھے پکڑ کے علی کی بیٹی پیچھے پیچھے چل رہی ہے حسین کے، جدھر سے حسین قدم اٹھاتا ہے، بی بی اسی جگہ پہ حسین کے نقش قدم پہ اپنا پیر رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی بی بی پیر اٹھاتی ہے، پیچھے عباس آ رہا ہے، ماتم کر کے جملہ سننا، جیسے ہی بی بی قدم اٹھاتی ہے، عباس امامہ اتار کے نشان مٹا دیتا، اور بڑا بندہ امیر ہے، اور جنہوں ایک غلطی بھی ماتم نہیں آیا۔ چلتی رہی علی کی بیٹی، یہ بندے ہاتھ دل دکھے مجھے معاف کر دینا، چلتی رہی علی کی بیٹی۔ کہاں رویا عباس زندگی میں پہلی دفعہ؟ ابھی بی بی نے 13 قدم کا سفر طے کیا تھا، 14واں قدم بی بی نہیں چلی، حسین کے کندھوں پہ ہاتھ تھے، بی بی رک گئی، بی بی رکی، حسین رکے، حسین رکھے تو پیچھے عباس رکے، حسین نے رک کے پوچھا زینب رک کیوں گئی؟ بی بی رو کے کہتی ہے حسین میں تھک گئی ہوں، اور کارنامہ تم حسین میں تھک گئی، کبھی نہ رونے والا عباس دھاڑے مار کے رو پڑا، اور میرے اللہ گواہ رہنا، اور جو گھر میں ذہن میں چلنے کی عادی نہیں، اللہ جانے جنگلوں میں کیسے چلے گی، اللہ جانے شراب
پابیوں میں کیسے چلے گی، اللہ جانے بدماشوں میں کیسے۔ اجرکم اللہ۔ بس 2 جملے اور سن، میں آج کے دن پہ لا کے چھوڑنے لگا۔ چل کے آئی ہے بی بی علامہ اظہر حسن زیدی، اللہ ان کی قبر کو منور کرے۔ وہ کہتے ہیں علی کی بیٹی اتنی بڑی پردہ دار تھی، محمل کے سامنے آ کے پوچھتی تھی عباس محمل کسے کہتے ہیں؟ آ گئی بی بی سوار ہونے کے لیے، منظر سنانا ہے تجھے، قبر تک ماتم کے لیے کافی۔ بی بی سوار ہونے آئی، بیٹھے ہوئے اونٹ پہ جو ڈولی باندھی ہوتی ہے نا اسے محمل کہتے ہیں۔ بی بی نے دیکھا محمل اونچا ہے، عباس سوار کیسے ہو؟ کہا بی بی نوکر ساتھ اسی لیے آیا ہے، میں تجھے سوار کراؤں گا۔ عزادارو، ادھر کا عالیہ کا ہاتھ سجاد نے پکڑا، یہ ہاتھ قاسم نے پکڑا، حسین نے محمد کا پردہ اٹھایا، علی اکبر نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ عباس جھکتا جھکتا محمد کے سامنے، اونٹ کے سامنے اتنا جھک گیا جتنا نمازی سجدے میں جھکتا ہے۔ آواز دے کے عباس کی آواز ہے بی بی میرے کندھوں پہ پیر رکھ کے سوار ہو جا۔ عزادارو، بی بی نے پہلا قدم عباس کے کندھے پہ رکھا اور رکھ کے کہا غازی تیرا شانہ سلامت رہے۔ اور کارنامہ تک سے سمجھ آئی ہے، غازی تیرا شانہ سلامت رہے۔ بی بی نے دوسرا قدم رکھا، کہا غازی تیرا یہ بھی شانہ سلامت رہے۔ عزادارو، عباس نے اٹھنا شروع کیا، یہ ہاتھ سجاد نے پکڑا ہے، یہ قاسم نے، حسین پردہ اٹھائے کھڑے ہیں، علی اکبر سورہ یاسین پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی بی بی محمل کے اتنا قریب آئی، اتنی بلند ہو گئی کہ محمل میں چلی گئی۔ جیسے ہی بی بی محمل میں اتری، حسین نے پردہ گرایا، دوڑ کے عباس اپنے گھوڑے پہ، حسین اپنے گھوڑے پہ، سجاد اپنے گھوڑے پہ، قاسم اپنے گھوڑے پہ، سب نے تلواریں نکالی۔ 18 ہاشمی عالیہ کے محمل کے گرد طواف بھی کر رہے ہیں، ننگی تلواروں کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں الحجاب الحجاب، پردہ پردہ پردہ۔ یہ ہے علی کی بیٹی کا مدینے سے جانا۔ آج کا دن تھا، یہی وقت تھا۔ اسی زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، پیروں میں نالین نہیں تھی، کھڑے اونٹ کے سامنے بندے ہاتھوں کھڑی تھی، شمر کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، بے غیرت مار کے کہتا تھا علی کی بیٹی سوار ہو، علی کی بیٹی سوار ہو۔ بی بی دریا کی طرف دیکھ کے کہتی غازی اور تجھے پتہ ہے اور مجھے سوار۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جناب قبلہ سید مطلوب شاہ صاحب دعائیہ کلمات کے لیے وہ محمد تشریف رکھیں۔